محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني يجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة خير ابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء.
فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: لا، وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها ومعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا. فقال علي لأبيه: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله، يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهمومان إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. ہائے باکر، ہائے باکر، باکر کا آج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کا آج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، بادل یتیمی کا ہے، بادل یتیمی کا ہے، جعفر کے سر پہ چھایا، باکر کا ہے جنازہ، لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے 72، دیکھا ہے کم سنی میں منظر جو کربلا کا، باکر کا ہے جنازہ، کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باکر، کربل کے بعد پایا پانی نہ کوئی سایہ، باکر کا ہے جنازہ، لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا مل کر بنا رہے تھے، ہائے تربت سکینہ، باکر کا ہے جنازہ، ایک پل نہ چین پایا باکر نے زندگی میں، 40 سال بابا کو خون روتے دیکھا، باکر کا ہے جنازہ،
مولا ملا ہے تم کو تابوت بھی کفن بھی، بے غسل و بے کفن تھا مقتل میں شہ کا لاشا، باقر کا ہے جنازہ، باقر کا آج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باقر کا آج اٹھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، الصلاۃ والسلام علی بشیر النذیر والسراج المنیر سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا الذی فی السماء اسمہ احمد وفی الارض ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ وہی ہے جس نے اس کے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام دین پر غالب آ جائے، چاہے مشرکین براہی کیوں نہ مانے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اور جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، ائمہ علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چوتھے امام تک پہنچا، اور چوتھے امام کیا ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہ وہ امام ہے جو نجیب الطرفین ہے، یعنی آپ کے والد تو امام ہے ہی صحیح، آپ کی والدہ بھی امام کی بیٹی ہے، فاطمہ ہے، اور انہی فاطمہ سے دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک امام باقر اور ایک باہر۔ امام باقر باقر العلوم ہیں، اور باہر جو اپنے حسن و جمال کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور تھے۔ خواہران، اگر آپ کو اپنے بیٹے کا نام، اپنے پوتے یا نواسے کا نام امام زادے پر رکھنا ہو تو آپ باہر بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ جب حکومت بنی امیہ کے ہاتھ میں آئی، بنی امیہ نے شیعوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھانا شروع کیے، شیعوں کو قتل کیا جانے لگا، ان کے مکانوں کو منہدم کیا جانے لگا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم مولا کو برا کہو،
اور جو شیعہ اس سے انکار کرتا تھا اس شیعہ کو قید کر لیا جاتا تھا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو راوی کہتا ہے کہ جب میں چوتھے امام کی خدمت میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پانچویں امام بھی موجود ہیں۔ کچھ شیعہ چوتھے امام کی خدمت میں آئے اور اپنی مظلومیت کی شکایت کری۔ امام نے ایک ڈورا نکالا، ایک دھاگا، ایک تھریڈ نکالا اور وہ تھریڈ کو امام باقر کو دیا اور کہا کہ کل تم مسجد میں جانا اور 2 رکعت نماز ادا کرنا اور اس تھریڈ کو ہلکے سے ہلانا۔ راوی کہتا ہے کہ میں گھر پہ گیا اور پوری رات میں نے بہت ہی بے چینی سے گزاری، مجھے بہت ہی زیادہ مشتاق تھا، بہت ہی زیادہ مجھے اشتیاق تھا کہ آخر کل کیا ہونے والا ہے۔ دوسرے دن میں صبح ہی صبح مسجد میں پہنچ گیا اور امام باقر پہلے سے ہی موجود تھے، اور پھر امام نے کہا کہ کس چیز نے آج تمہیں صبح صبح مسجد میں لایا ہے، کون سی چیز تمہیں صبح صبح مسجد میں لے آئی ہے؟ تو راوی کہتا ہے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دھاگے کے ساتھ جو ہلکی جنبش دیں گے تو اس سے کیا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ امام باقر نے 2 رکعت نماز ادا کری اور پھر انہوں نے وہ دھاگا نکالا، وہ تھریڈ نکالا، اور ایک سرا ان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا سرا میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس کو ہلکی ہلکی جنبش دو۔ میں نے اس تھریڈ کو، اس ڈورے کو ہلکی ہلکی جنبش دی، اور پھر امام باقر نے مجھ سے کہا کہ جاؤ جا کر تم باہر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں باہر آیا تو ایک عجیب منظر تھا۔ مدینے میں زلزلہ آیا تھا اور لوگوں کے مکانات منہدم ہو گئے تھے، ڈسٹروائے ہو گئے تھے، افراتفری کا ماحول تھا، عالم تھا، اور لوگ چیخ پکار کر رہے تھے، اور کئی لوگ تو اس زلزلے میں مر بھی گئے تھے۔ اور ان لوگوں نے جب آہو بکا کری ہے اور چیخ چیخ کر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو شیعوں پر ظلم کیے ہیں اس وجہ سے یہ زلزلہ ہمارے لیے آیا ہے۔ یہ لوگ مسجد میں آئے اور امام باقر علیہ السلام سے التماس کیا، کہا کہ آپ دعا کریے کہ ہمیں اس زلزلے سے نجات ملے، اور امام نے دعا کری اور ہم نے یہ دیکھا کہ زلزلہ تھم گیا ہے۔ اور جب یہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو میں نے امام سے اس دھاگے کے بارے میں پوچھا، اس ڈورے کے بارے میں پوچھا، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ ڈورا جناب موسیٰ اور ہارون کی نشانی تھی جو فرشتے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے، اور جبرائیل امین یہ ڈورا، یہ دھاگا لے کر آئے ہیں اور انہوں نے رسول خدا کو دیا ہے، اور رسول خدا سے یہ ڈورا ایک امام سے منتقل ہو کر ہمارے پاس دوسرے امام تک منتقل گیا اور ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو خواہران عزیز، امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس ڈورے کو زور زور سے جنبش دی ہوتی تو مدینے میں ایسا زلزلہ آتا کہ ایک بھی گھر نہیں بچتا اور کوئی بھی ایک انسان نہیں بچتا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ امام باقر نے اپنی امامت کے وقت اور امامت ملنے سے پہلے بھی کچھ ظالم حکمران کا زمانہ دیکھا، لیکن ایک ایسا بھی حکمران تھا جو اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتا تھا، اہل بیت علیہم السلام کی نسبت اس کی بہت ہی زیادہ نرم مزاجی تھی۔ اور وہ کون سا خلیفہ ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتا تھا؟ وہ تھا عمر بن عبد العزیز۔ اور یہ کیوں اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتا تھا؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن ابھی فی الوقت میں ایک ریزن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بعد شہادت رسول خدا ایک خلیفہ کے زمانے میں سے یہ سنت جاری کی گئی تھی کہ ممبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اور کئی لوگ بھی مولا علی کو برا کہتے تھے۔ تو یہ عمر بن عبد العزیز، اس کے بچپنے کا واقعہ ہے کہ یہ اپنے فرینڈز کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور فرینڈز بھی مولا کو برا کہہ رہے ہیں، مولا علی کو برا کہہ رہے ہیں، اور عمر بن عبد العزیز بھی مولا کو برا کہہ رہا ہے۔ اور اس کے ایک استاذ تھے، اس کے ایک ٹیچر تھے جو اسے قرآن پڑھایا کرتے تھے اور دینی تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہ ٹیچر شیعہ تھے۔ اب ٹیچر کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے اور یہ ٹیچر دیکھ رہے ہیں کہ استاد دیکھ رہے ہیں کہ بچے اور عمر بن عبد العزیز مولا کو برا کہہ رہے ہیں۔ اور شام کا وقت آیا اور جب
عمر بن عبد العزیز اپنے استاد کے پاس گیا ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ میرے استاد نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نماز کو بہت طول دیتے جاتے ہیں، بہت طول دیتے جاتے ہیں، اس کو پرولونگ کرتے ہیں. اور عمر بن عبد العزیز سمجھ گیا کہ استاد جو ہے وہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے اپنی نماز کو طول دے رہے ہیں. اس کو یہ لگا، اس کو یہ احساس ہو گیا. جب استاد نے نماز ختم کری تو عمر بن عبد العزیز جب استاد کے پاس گیا ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ استاد کی آنکھوں میں آنسو ہے. اور استاد نے عمر بن عبد العزیز سے کہا کہ تم نے کب سے مولا کو برا کہنا شروع کر دیا ہے. یہ ایک واقعہ ہے. اور پھر وہ استاد نے مولا علی کے فضائل عمر بن عبد العزیز سے بیان کیے تو عمر بن عبد العزیز نے بچپنے میں ہی یہ فیصلہ کر لیا، اس نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر بڑے ہو کر مجھے خلافت ملی تو یہ جو چیز ہے، یہ جو جاری کیا گیا ہے کہ ممبروں سے مولا علی کو برا کہنا، میں اس چیز کو ٹوٹلی سٹاپ کر دوں گا. اور واقعی میں ایسا ہوا کہ جب یہ بڑا ہوا ہے اور اس کو خلافت ملی ہے تو معاویہ کے زمانے سے جو یہ چیز رائج تھی مولا کو برا کہنا، اس نے اس چیز کو بند کر دیا. نہ صرف اس نے یہ چیز کو بند کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باغ فدق جو اہل بیت علیہ السلام کی ملکیت تھی، اس نے باغ فدق اولاد فاطمہ اور علی کو واپس کر دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں یہ واپس اہل بیت علیہ السلام سے لے لیا گیا ہے. تو امام باقر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ خلیفہ کا بھی زمانہ دیکھا ہے. اور امام کا جو مشہور لقب ہے باقر العلم، یعنی علم کو شگاف کرنے والے. ہمیں امام کی زندگی سے بہت سے ایسے موقع ملتے ہیں، بہت سے ایسے ہمیں انسیڈنٹس ملتے ہیں جہاں پر امام کا علم ظاہر ہوتا ہے. اور ایک انسیڈنٹ یہ ہے، ایک واقعہ یہ ہے کہ طاؤوس یمانی امام کی خدمت میں آیا اور اس نے پانچویں امام سے کہا، مولا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ پوچھو. سب سے پہلا سوال جو طاؤوس یمانی نے مولا سے کیا وہ یہ کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ دنیا کی 1/3 آبادی کب ڈسٹروائے ہو گئی تھی، 1/3 آف پاپولیشن کب ڈسٹروائے ہو گئی تھی. تو امام نے کہا کہ تیرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ دنیا کی 1/4 آف پاپولیشن کب ڈسٹروائے ہوئی ہے، لیکن بائی مسٹیک غلطی سے تو نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ دنیا کی 1/3 آبادی کب ہلاک ہوئی. جیسی طاؤوس یمانی نے یہ سنا اس نے کہا مولا آپ نے سچ فرمایا. تو امام فرماتے ہیں کہ دنیا کی 1/4 آبادی تب ہلاک ہوئی تھی جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر 4 لوگ تھے، جناب آدم، جناب حوا، قابیل اور حابیل. جیسی طاؤوس یمانی نے سنا مولا آپ نے سچ فرمایا. اور پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جناب آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کیونکہ وہ ادیم الارض کی مٹی سے خلق کیے گئے تھے، یعنی سرفیس آف دا ارتھ سے خلق کیے گئے تھے، سرفیس آف دا ارتھ کی مٹی سے خلق کیے گئے تھے، اس وجہ سے انہیں آدم کہا جاتا ہے. پھر نیکسٹ سوال یہ کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں ابلیس کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہونا، اور کیونکہ ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا لہٰذا اس کو ابلیس کہتے ہیں. اگلا سوال اس نے امام سے یہ پوچھا کہ امام یہ بتلائیے کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ، اور کیونکہ جن مخلوقات سے پوشیدہ ہیں اس وجہ سے انہیں مخلوقات کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، اس وجہ سے انہیں جن کہا جاتا ہے. اب نیکسٹ سوال یہ کیا کہ مولا یہ بتائیے وہ کون ہے جس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے، جس نے اپنی قوم کی ہدایت کری، اپنی قوم کو گائیڈ کیا، لیکن نہ وہ جن میں سے تھا، نہ انس میں سے تھا، نہ ملائکہ میں سے تھا. تو امام نے جواب دیا یہ وہ چیٹی ہے، یہ وہ اینٹ ہے کہ جب جناب سلیمان کا لشکر آ رہا تھا تو اس نے اپنی قوم کو ڈرایا، اپنی قوم کو وارن کیا. نیکسٹ سوال یہ پوچھا کہ مولا یہ بتائیے قرآن میں ایسی کون سی شے ہے
जिस पर तोहमत बांधी गई थी, जो ना कौम जिन से थी, न इंसान से थी, न मलाइका से थी। तो इमाम ने फरमाया कि ये वो भेड़िया था जिस पर फरजंदाने याकूब ने उस वक्त तोहमत लगाई थी जब यूसुफ को कुएं में डाल दिया गया था, उनकी कमीज पर किसी और का खून लगाया था और ये कहा था कि भेड़िया जनाबे यूसुफ को खा गया था। ख्वाहरान अजीज, अब नेक्स्ट सवाल ये किया, बहुत से सवाल हैं लेकिन मैं तमाम सवालों का जिक्र आपकी खिदमत में पेश नहीं करूंगी, लेकिन नेक्स्ट सवाल ये किया कि मौला वो कौन सी चीज है जिसका थोड़ा हलाल है और ज्यादा हराम है? मौला वो कौन सी चीज है जिसका थोड़ा हलाल है ज्यादा हराम है? तो इमाम ने जवाब दिया, इसका ताल्लुक उस नहर से है कि जिसके बारे में सूरह बकरा में आयत नंबर 249 में उसका जिक्र है। और ये चीज मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि वो कौन सी नहर के बारे में कुरान करीम बात कर रहा है। हमने यही देखा कि जब जनाबे मूसा की रहलत हो गई है और उसके बाद हमने ये देखा कि जनाबे यूशा बिन नून को मुकर्रर किया गया था, लेकिन कौम बनी इसराइल ने बहुत सी उन्होंने नाफरमानियां करना शुरू कर दी और उसकी वजह से क्या हुआ है कि एक जालिम बादशाह को इन लोगों पर मुसल्लत कर दिया गया। ये लोग इसके जुल्म से इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने जमाने के नबी से कहा कि आप ऐसे को लाइए जो इस जालिम बादशाह का जो है सामना करे। मैं पूरे डिटेल में वाकया बयान नहीं करूंगी, लेकिन ब्रीफ में मैं जरूर बतलाऊंगी। तो यहाँ पर जो जालिम बादशाह है वो जालूत था, लिहाजा जालूत का सामना करने के लिए ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल, ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, आप सब जानते हैं उसके बारे में। तो जालूत का सामना करने के लिए तालूत अपनी फौज को ले गए, उनके साथ बहुत से लोग चले, उनके साथ जनाबे दाऊद भी चले। और रास्ते में क्या हुआ है, रास्ते में जनाबे तालूत ने इन लोगों से कहा कि देखो अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा और रास्ते में एक नहर आएगी और जो नहर का पानी पिएगा वो जंग के काबिल नहीं होगा, जो नहर का पानी पिएगा वो जंग के काबिल नहीं होगा और जो पानी नहीं पिएगा वो जंग के काबिल होगा, जो पानी नहीं पिएगा वो जंग के काबिल होगा, अलबत्ता तुम एक चुल्लू पानी पी सकते हो। यानी यहाँ पे जनाबे तालूत ने जो भी अपने लश्कर वाले थे उनसे ये कहा कि तुम नहर का एक चुल्लू पानी पी सकते हो लेकिन तुम ज्यादा पानी नहीं पी सकते हो। तो इमाम ने यही जवाब दिया ताऊस यमानी के क्वेश्चन में कि वो कौन सी चीज है कि जो जिसका थोड़ा हलाल है और ज्यादा हराम है। तो ये नहर का पानी है कि आप थोड़ा सा पी सकते थे, लश्कर वाले थोड़ा सा पी सकते थे लेकिन ज्यादा नहीं पी सकते थे। और रवायतों में हमें ये मिलता है कि कुछ लोगों ने शेर होकर पानी पिया, दे बिकेम कंप्लीटली सेशिएटेड। कुछ लोगों ने थोड़ा सा ही पानी पिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पानी बिल्कुल नहीं पिया। और जिन लोगों ने पानी बिल्कुल नहीं पिया था उनकी तादाद 313 थी। तो ये एक चीज हमें जनाब इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की लाइफ में उनके बाकरुल उलूम होने का एक हमें मिसाल मिलती है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं और हमने यही देखा है क्योंकि खुलफा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ था तो खुलफा की तवज्जो हमारे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम पर इतनी ज्यादा नहीं थी, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर इतनी ज्यादा नहीं थी। लिहाजा तारीख ये बतलाती है कि पांचवें इमाम और छठे इमाम को दूसरे अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के कंपेयर में निस्बत में दीने इल्म फैलाने का ज्यादा मौका मिला है। और जब इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने इल्म फैलाया उनके बहुत से स्टूडेंट्स होते थे और एक मशहूर स्टूडेंट उनका है जिनका नाम है जनाब जाबिर जौफी। और जनाब जाबिर जौफी ये फकीह थे, ही वॉज अ फकीह और बहुत ही ज्यादा आलिम थे और ये बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार थे। और इनके बारे में मिलता है कि इन्होंने 70,000 हदीसों को याद किया था, मेमोराइज किया था। और कुछ रवायतें कुछ अलग भी नंबर बताती हैं, यानी इन्होंने बहुत सी हदीसों को मेमोराइज किया था। और यही जाबिर जौफी हैं जिनका मकाम सोसाइटी में बहुत बड़ा है, यानी इनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में। और इनके बारे में ये मिलता है कि ये अपने दोस्त के साथ जब मदीने से बाहर आए हैं,
جب مدینے سے باہر آئے اور ایک مقام پر یہ آئے ہیں اور انہوں نے نماز ظہرین ادا کری ہے. جب نماز ظہرین ادا کر چکے تو ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا اور اس نے یہ خط جناب جابر جوفی کو دیا. اور جب یہ خط جناب جابر جوفی کو دیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ خط امام باقر نے آپ کو دیا ہے. یہ شخص جو اس کے ساتھی تھے یہ کہتے ہیں کہ جناب جابر نے اس خط کو بڑے احترام سے اپنے ہاتھ میں لیا. جابر جوفی نے اس کو بوسہ دیا, اس کو کس کیا, اور جب وہ خط پڑھ رہے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا, ان کے the color of his face changed. اور اس کے بعد وہ کافی خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد کچھ وقت کے بعد ہم لوگ کوفہ پہنچے ہیں. جب ہم دونوں کوفہ پہنچے اور دوسرے دن جب میں گیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ میں نے جابر جوفی کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ ایک لکڑی کا گھوڑا لیے ہوئے ہیں اور لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہیں اور پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں اور کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. جب میں نے ان کا یہ عالم دیکھا تو مجھے اتنا غم ہوا ہے کہ دوران سفر جابر جوفی کی کنڈیشن تو بہت اچھی تھی, لیکن اب میں جو ان کی حالات دیکھ رہا ہوں کہ یہ پاگل دیوانے ہو گئے ہیں, مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ان کی حالت کو دیکھ کر. اور خواہران عزیز, یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو کوفے کا گورنر تھا اس کو مدینے کے گورنر نے ایک خط لکھا تھا اور اس نے خط میں یہ لکھا تھا کہ جابر جوفی کو قتل کر دو. اب جب کوفے کے گورنر کو مدینے کے گورنر کا یہ خط ملا ہے کہ جابر جوفی کو قتل کر دو, تو اس نے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ جابر جوفی کو میرے پاس لے کر آؤ. جب سپاہی آیا ہے تو اس نے جابر جوفی کو ایسی پاگل حالت میں دیکھا ہے, مجنون حالت میں دیکھا ہے, اور اس نے آ کر تمام ماجرا اس گورنر کو بیان کیا ہے. تو گورنر نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک دیوانے کے قتل سے بچا لیا. یعنی یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے خط میں کیا لکھا تھا, جو بھی لکھا تھا, جس کی وجہ سے جابر جوفی نے اپنا یہ حال بنا لیا. خواہران, یہ ہوتے ہیں امام کے اصلی موتی و فرما بردار صحابی کہ امام اگر حکم دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ اپنے مرتبے کو چھوڑ دو, اپنی پوزیشن کو چھوڑ دو اور آپ دیوانے بن جاؤ, تو واقعی میں یہ دیوانے بن جاتے ہیں. اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی کہے خواہران کہ اگر میری سوسائٹی میں ایک پوزیشن ہے, میرا بہت بڑا گھر ہے, میں بہت زیادہ نالجبل ہوں, میری بہت بڑی پوزیشن ہے, اور اگر میرا وقت کا امام مجھ سے یہ کہے کہ تم اپنے گھر کو چھوڑ دو, اپنی پوزیشن کو چھوڑ دو, تو میں حب دنیا کی وجہ سے نہ اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گی, نہ اپنی پوزیشن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گی. یہ چیز میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی, آیا میں امام کے حکم پر عمل کروں گی یا نہیں. لیکن یہاں پر جابر جوفی نے کس طریقے سے اپنے حلیے کو ٹوٹلی بدل دیا ہے خواہران. تو یہاں پر ہم نے یہی دیکھا کہ امام نے اپنی زندگی میں بہت سی ہدایت کے سر چشمے امام کے وجود مبارک سے جاری ہوئے ہیں, ہدایت کے چشمے جاری ہوئے ہیں. اور کیونکہ حج کا موسم قریب ہے خواہران, کیونکہ حج کا موسم قریب ہے اور قافلے حج کے لیے جا چکے ہیں, اور بہت سے ہماری مومنات ایسی ہیں جو حج کمیٹی سے بھی گئی ہیں. اللہ تعالی حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے, حاجیوں کی عبادت کو قبول فرمائے. راوی کہتا ہے کہ جب میں امام کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا, جب میں امام کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت امام نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا خلق نہیں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا خلق نہیں فرمایا جو کعبہ سے زیادہ محبوب ہو. خدا کے نزدیک کوئی جگہ اس سے زیادہ بافضیلت اور محترم نہیں ہے. خواہران عزیز, کیونکہ کعبہ کی بات آئی ہے, خانہ کعبہ کی بات آئی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم حج انجام دے رہے ہیں, جو حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں, یہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے. حج نہ صرف نام ہے
खाने काबा के पास आसपास तवाफ करने का, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करने का, मुज़दलिफ़ा अरफात के मैदान में जाना, मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ उठाना और शैतान को कंकरियाँ मारना, बल्कि हज हमें बहुत से दर्स देता है, बहुत से हमें सबक देता है। और क्योंकि हज की बात आई है ख्वारान, हम ये देखते हैं कि हज के हम बहुत से अरकान शहर मदीना में खाने काबा के करीब अंजाम देते हैं। और क्योंकि खाने काबा की बात आई है, ये वो जगह है कि जहाँ पर हमारी दुआएं मुस्तजाब होती हैं। और खाने काबा की बात आई है ख्वारान, एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि रावी छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम, रावी छठे इमाम की खिदमत में आया और उसने कहा कि मौला, एक आदमी ने मुझसे रकम ली है और मुझे डर है कि वो मेरा पैसा नहीं लौटाएगा। तो छठे इमाम ने फरमाया कि खाने काबा के पास जाओ और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की नियाबत में एक तवाफ करो और 2 रकात नमाज उनकी नियाबत में अदा करो। जनाबे अबू तालिब की नियाबत में एक तवाफ करो और 2 रकात नमाज उनकी नियाबत में अदा करो। जनाबे आमिना की नियाबत में एक तवाफ करो और 2 रकात नमाज अदा करो। और जनाबे फातिमा बिनते असद की नियाबत में एक तवाफ करो और 2 रकात नमाज अदा करो। रावी कहता है, जब मैंने ये अमल किया तो मेरा पैसा कुछ दिनों के बाद मुझे मिल गया। तो ख्वारान अजीज, ये मेरा जाती तजुर्बा है कि मेरे भी पैसे किसी ने ले लिए थे और वो शख्स मेरे पैसे नहीं लौटा रहा था। तो मैं तो उम्रा या हज के लिए नहीं जा पाई थी उस वक्त। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो फ्रेंड जा रही थी उम्रा के लिए, तो मैंने उससे ये रिक्वेस्ट किया था कि तुम मेरी तरफ से ये अमल अंजाम देना। और उसने जब ये अमल अंजाम दिया है, कुछ वक्त के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन मेरा पैसा वापस आ गया। तो ख्वारान, अभी जो हज कमेटी की तरफ से गए हैं और जिन्हें ज्यादा मौका मिलेगा मक्का में रहने का, बाद में भी मिलेगा, जैसा भी है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपका पैसा किसी के पास है और सामने वाला अगर आपका पैसा नहीं लौटा रहा है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी तरफ से वो ये अमल अंजाम दें। और ख्वारान अजीज, ये जो अमल है कि जैसे कि इमाम फरमा रहे हैं कि आपको यहाँ पर 4 लोगों की नियाबत में 4 तवाफ अंजाम देना है और एक तवाफ का 7 चक्कर होता है, यानी टोटली आपको 28 चक्कर खाने काबा के लगाने हैं। एक एक आप तवाफ करिए नियाबत में और उनकी नियाबत में आप 2 रकात नमाज पढ़िए। तो ख्वारान, ये जो शहर मक्का है, शहर मक्का के बहुत से नाम हैं। इसे मक्का भी कहते हैं, इसे बक्का भी कहते हैं, इसे उम्मुर रहमा भी कहते हैं। और इब्ने कुलवे, जिन्होंने कामिलुज़ ज़ियारात लिखी है, उन्होंने अपनी किताब में इसकी वजह तस्मिया भी बताई है, इसका रीजन भी बताया है कि शहर मक्का को मक्का क्यों कहा जाता है। तो एक रीजन जो उन्होंने बताया है कि शहर मक्का को मक्का इसलिए कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब कुफ्फार खाने काबा के पास आते थे और अपने तरीके से ये लोग इबादत किया करते थे, तो उस वक्त उनका एक तरीक़ेकार ये था कि ये खाने काबा के करीब आकर सीटियां बजाया करते थे। इस वजह से भी इसे मक्का कहा जाता है। दूसरे भी रीजंस हैं, लेकिन एक रीजन मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इसे बक्का इसलिए कहा जाता है कि आज भी आप देखें, चाहे आप लाइव टेलीकास्ट में देखें या फिर अगर हम उम्रा के मौके पर जाते हैं या फिर हज के मौके पर जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि खाने काबा के आसपास एक भीड़ रहती है, एक हुजूम रहता है, और कभी कभी तो ये भी होता है कि लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो पुराने वक्त में भी ऐसा ही होता था कि खाने काबा के पास बहुत भीड़ हुआ करती थी और लोग एक दूसरे को धक्का दिया करते थे। इस वजह से इस शहर को बक्का भी कहा जाता है। और उम्मुर रहमा के मायने होते हैं रहम करने वाली माँ, तो इस शहर का नाम उम्मुर रहमा भी रखा गया है। तो ख्वारान अजीज, ये जो हज है हमें बहुत सारे असबाग दे रहा है, बहुत सारे सबक दे रहा है, और दामन वक्त में जितनी भी गुंजाइश होगी उतने में आपको सबक बयान करना चाहती हूँ। सबसे पहला हमें लेसन जो हज से मिलता है वो ये मिलता है कि हम ये देखते हैं कि जब इमाम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं
اور ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ہم ایک سینٹنس یہ بھی کہتے ہیں اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک. ایسے ہم میں پورا سینٹنس بیان نہیں کر رہی ہوں, تو یہ سینٹنس بھی ہم کہتے ہیں. اور اللہم لبیک کے معنی ہوتے ہیں, اللہم لبیک کے معنی ہوتے ہیں او اللہ آئی ایم ہیئر, اے پروردگار میں حاضر ہوں. تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب امام طواف کر رہے ہیں تو امام بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب امام کو ہوش آتا ہے تو لوگوں نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ طواف کر رہے تھے اور دوران طواف آپ بے ہوش ہو گئے. تو امام فرماتے ہیں کہ جب میں اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ میں نے جملہ کہہ رہا تھا, تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تو اللہم لبیک کہہ رہا ہوں, لیکن اگر میرے پروردگار کی طرف سے جواب آیا لا لبیک, یعنی نہیں چاہیے تیری پریزنسی, تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا. جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا میں بے ہوش ہو گیا. تو یہ تو ایک واقعہ ہے. اور دوسرے موقع پر ایک شخص امام کے پاس آیا اور اس نے امام سے پوچھا مولا میں حج کرنے گیا تھا, مجھے کیسے معلوم پڑے کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں. تو امام نے ایک آنسر یہ دیا کہ جب تم حج کر کے آؤ اور اپنے آپ میں ایک تبدیلی محسوس کرو, اور اگر وہ تبدیلی پازیٹیو ہو تو سمجھ جانا کہ تمہارا حج قبول ہوا ہے. خواہران, میں حج جانے سے پہلے لوگوں کی غیبت کرتی تھی, میں میوزک سنتی تھی, میں نے کسی کا میں لوگوں کے حقوں کو پامال کرتی تھی. لیکن جب میں ایک مرتبہ حج کر کے آئی تو میں نے غیبت کرنا کم کر دی, میں نے اپنی زبان کو عبادت میں استعمال کرنا شروع کر دیا, میں لوگوں کے حق کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی. تو حج سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے خواہران کہ اپنے آپ میں چینجز لائیے, اپنے آپ میں پازیٹیو چینج آنا چاہیے خواہران. اور کیونکہ پازیٹیو چینج کی بات آئی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی خطاؤں کو درگزر کریں گے, ایک دوسرے کی مسٹیکس کو درگزر کریں گے, ٹالریٹ کا اگر جذبہ ہم میں ہوگا تو زندگی ہماری بہت خوبصورت چلے گی, بہت خوبصورت گزرے گی. کئی مرتبہ ہماری سوسائٹی میں ہم نے یہی چیز دیکھی ہے کہ جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں تو اس کو ایک الگ چشمے کے کلر سے دیکھتی ہوں, جب اپنی بہو کو دیکھتی ہوں تو اس کے لیے میرے چشمے کا کلر بدل جاتا ہے, جب میں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوں تو اس کے لیے کچھ اور کلر کا سپیکس آ جاتا ہے, اور جب میں اپنے داماد کو دیکھتی ہوں تو اس کے لیے میرے چشمے کا رنگ بدل جاتا ہے. سب کو ایک کلر کے چشمے سے دیکھیے خواہران, اور دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت ہوگی. اس کی کوشش تو کر کے دیکھی ہے. اور کیونکہ یہاں پر ایک کلر کے چشمے کی بات آ رہی, آپ نے یہ واقعہ سنا ہی ہوگا, بہت مشہور واقعہ ہے. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ فورن کنٹری میں ایک بہت امیر شخص تھا اور یہ بیمار ہو گیا, اور اس نے اپنا بہت علاج کروایا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. آخر یہ ایک دن اپنے فادر کے پاس گیا, یہ کرسچن تھا, اپنے فادر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں, میری بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے, آپ میری اس بیماری کا کچھ علاج بتلائیے. وہ فادر نے کہا کہ تمہاری بیماری کا ایک علاج ہے, وہ یہ ہے کہ جس چیز کو تم دیکھو وہ چیز گرین کلر کی ہونا چاہیے, یعنی ہر چیز جس کو بھی تم دیکھو وہ گرین کلر کی ہونا چاہیے. اب یہ گھر پر آتا ہے اور اس نے اپنا جتنا بھی انٹیریئر تھا, گھر کے انٹیریئر سے سب کو گرین کر دیا, جو بھی چیز تھی اس نے گرین کر دی, اس نے سب چیز گرین کر دی. اور کچھ وقت کے بعد اس کی طبیعت اچھی ہو جاتی. جب اچھی ہو جاتی ہے تو یہ پادری کے پاس آتا ہے, یعنی فادر کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فادر نے کہا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے, تو انہوں نے بولا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہر چیز گرین کلر کی ہونا چاہیے, تو میں نے ہر چیز کو گرین کلر کا کروا دیا اور میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. لیکن میری طبیعت ٹھیک تو ہوئی, لیکن اس میں میری طبیعت کو ٹھیک کرنے میں میرا بہت زیادہ پیسہ خرچہ ہو گیا, مجھے سب چیز گرین کلر کی کروانی پڑی, اس وجہ سے میرا بہت زیادہ خرچہ ہو گیا. جیسے ہی فادر نے سنا ہے, فادر نے یہ کہا تمہیں ہر چیز گرین کلر کی کروانے کی ضرورت کیا تھی,
اگر تم اپنی آنکھوں میں گرین کلر کا چشمہ لگا لیتے تمہیں ہر چیز ہری دکھائی دیتی، گرین کلر کی دکھائی دیتی. اور خواہران ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات بھی ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر سامنے والا میں کچھ ڈیفیکٹ تھا، یا کچھ ڈیفیکٹ تو نہیں، ڈیفیکٹ بھی بولیں گے، یا سامنے والے کے کوئی ایمبیرسنگ سچویشن تھی، تو کس طریقے سے اس ایمبیرسنگ سچویشن سے اس شخص کو دور کیا ہے، سامنے والے نے کس طریقے سے وہ کیا ہے، ایکٹنگ کری ہے، جس طریقے سے انہوں نے عمل انجام دیا جس کی وجہ سے سامنے والے کی ایمبیرسمنٹ دور ہو گئی ہے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ ہے کہ ایک عالم دین تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی ایک عورت، آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جا کر عالم دین سے مسئلے مسائل بھی پوچھتے ہیں، کویسچنز بھی پوچھتے ہیں. تو یہاں پر یہ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں اور اکیلے ہیں، اور جیسی ایک عورت ان کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کی ریا خارج ہو گئی، یعنی اس کا گیس پاس ہو گیا. یہ عورت بہت زیادہ ایمبیرسڈ ہوئی، اور پھر جب اس نے عالم دین سے سوال کرنا شروع کیا، مسئلہ پوچھنا شروع کیا، تو وہ عالم دین نے پریٹینڈ کیا کہ انہیں کم سنائی دیتا ہے، یعنی ان کو اونچا سنائی دیتا ہے. انہوں نے پریٹینڈ کیا کہ ہی از ہیئرنگ لیس، یعنی اس طریقے سے انہوں نے عورت کو ایمبیرسمنٹ سے بچایا. تو خواہران ایک دوسرے کی خطاؤں کو درگزر کرتے جاؤ، ساس اپنی بہو کی خطاؤں کو درگزر کرے، اور بہو بھی اپنی جو ساس ہے، کبھی کبھی ان کے بھی شارٹ کمنگس ہوتے ہیں، ان کو بھی درگزر کریں. والدین اپنی اولادوں کی مسٹیکس کو درگزر کریں، اور اولاد بھی اپنے والدین کی جو وہ خامیاں، جو مسٹیکس ہے، اس کو درگزر کریں. دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو یہ حج نے ہمیں ایک سبق دیا ہے، ایک لیسن دیا ہے. اور دوسرا لیسن جو حج نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے خواہران کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ عالم دین نے اپنی مجلس میں بیان کیا ہے، انہی سے میں نے ریفرنس، انہی کا سنا ہوا میں بیان کر رہی ہوں کہ یہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ جب جناب ہاجرہ، جناب اسماعیل کی والدہ، اور کیونکہ جناب اسماعیل کی والدہ کی بات آ رہی ہے، حدیث کہتی ہے اگر آپ کو اولاد کا کوئی پرابلم ہے تو جناب ہاجرہ کی قبر مبارک کے قریب جا کر اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، اللہ نے چاہا تو اولاد کے حق میں وہ دعا مستجاب ہوگی. تو خواہران بہت سے ہمارے ریلیٹیوز ہیں جو حج کے لیے گئے ہیں، تو آپ چاہیں تو ان کو یہ میسج یہ پہنچا سکتے ہیں کہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں جناب ہاجرہ کی قبر مبارک کے پاس. تو یہاں پر ہم نے یہی دیکھا کہ جب یہ جناب ہاجرہ ہیں، اور اس وقت وہ جناب اسماعیل کے ساتھ اکیلی ہیں. جناب اسماعیل گراؤنڈ لیول پر ہیں، جناب اسماعیل جو ہیں وہ گراؤنڈ لیول پر ہیں، اور جناب ہاجرہ جب صفا اور مروہ کے درمیان یعنی کہ پانی کی تلاش میں وہ سعی کر رہی ہیں. تو جب پانی کی تلاش میں جب وہ ایک گراؤنڈ لیول سے جب وہ آ رہی ہیں، ایک طرف سے آ رہی ہیں، اس کے بعد وہاں پر ایک نشیب ہے، یعنی ایک گڈھا ٹائپ ہے، تو وہ گڈھے کے اندر آتی ہیں، اور پھر وہ گراؤنڈ لیول پر آتی ہیں، اور گراؤنڈ لیول پر ان کا بچہ ہے. تو جنگل بیابان ہے، یعنی صحرا ہے، اور میرا بچہ اکیلا ہے. ایسا نہیں ہو کہ اگر میں نشیب میں جاؤں، یعنی گڈھے میں اتروں، اور کوئی جانور میرے بچے پہ حملہ کر دے. لہٰذا جب وہ نشیب سے گزرتی ہیں، نشیب سے پاس ہوتی ہیں، تو جناب ہاجرہ اپنی سپیڈ کو تھوڑا سا بڑھا لیتی ہیں، اپنی رفتار کو تھوڑا سا بڑھا لیتی ہیں. تو خواہران جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، جو حج کر چکے ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تو اس وقت وہاں پر بیچ میں یعنی ایک جگہ آتی ہے جہاں پر ایک گرین کلر کی ٹیوب لائٹ جلتی ہے، اور اس پورشن کو کہتے ہیں ہرولا. یہ وہی ہرولا ہے، یہ وہی نشیب ہے، یعنی یہ جو پورشن ہرولا ہے یہ وہی نشیب ہے جو جناب ہاجرہ جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہی تھی، یہ وہی نشیب ہے، یہ وہی ایریا ہے. تو مردوں کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ ہرولا کو کراس کریں تو اپنی سپیڈ کو تھوڑا سا بڑھا لیں. یعنی سنت ہاجرہ مردوں کے لیے مستحب قرار دی گئی ہے جیسا کہ عالم دین بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ عورتوں کے لیے مستحب نہیں ہے. یعنی
एक सरप्राइजिंग चीज है कि जो सुन्नत हाजरा है वो मर्दों के लिए मुस्तहब है लेकिन औरतों के लिए मुस्तहब नहीं है। तो आलिम दीन इसका जवाब ये दे रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम हज के लिए जाते हैं और औरतें सर से पांव तक जो शरीयतन उनको ढाकना रहता है वो ढके हुए रहती है, शरीयतन अपने आप को ढाके हुए रहती है। और हमने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है ख्वारान अजीज कि जब हम हज के लिए जाते हैं तो एक दूसरे का ख्याल ही नहीं रहता, लोग अपने हज के अरकान में इतने ज्यादा इन्वॉल्व रह जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर औरत हरवला के पोर्शन को क्रॉस करती है और अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देती है और ऐसा नहीं हो कि नामहरम की गलत निगाह औरत पर पड़ जाए, ये भी इस्लाम नहीं चाहता है। तो ये जो सुन्नत हाजरा है ये मर्दों के लिए मुस्तहब करार दी है, ना कि औरतों के लिए ख्वाहान। तो हज ने हमें जो दूसरा सबक सिखाया है वो हमारे हिजाब का सबक सिखाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ख्वारान, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हिजाब करते हैं और अल्लाह हमारे इन तौफीकात में और ज्यादा इजाफा करे। लेकिन एक चीज कहना चाहती हूँ और वो ये है कि शैतान का पॉइजनस एरो ये निगाह है, यानी जो निगाह है ये इंसान का ये शैतान का जहरीला तीर है। लिहाजा जब कोई हदीस कहती है जब कोई नामहरम की तरफ निगाह करता है और उसके बाद वो अपनी निगाहों को नीचे कर लेता है तो जितने भी मखलूकात रोए जमीन पर हैं सारे के सारे मखलूकात उसके लिए इस्तगफार करते हैं। और अगर कोई नामहरम की तरफ निगाह करता है और अपनी निगाहों को ऊंचा कर लेता है तो जितने भी मखलूक आसमान में हैं सारे के सारे इसके लिए इस्तगफार करते हैं। तो ये निगाह भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इस निगाह का भी हमें बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ख्वारान अजीज, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ही ये वसीयत कर दी थी और ये वसीयत ये करी थी कि मेरी जो मेरे पैसे हैं उसमें से कुछ रकम मुअय्यन कर दी जाए, कुछ रकम जो है मुअय्यन कर दी जाए ताकि मिना में जब लोग जमा हुए वो मेरा मातम करे, मेरे जद का मातम करे। आज उस इमाम की शहादत की शब है कि जिसकी कब्र मुबारक मुनदिम है। न जाने वक्त का इमाम कौन सी टूटी हुई कब्र पर गिरिया कर रहा होगा। वक्त का इमाम बाक़िर की मिस्मार कब्र पर बैठकर अपने जद इमाम बाक़िर पर गिरिया कर रहा होगा। आज करबला के चश्मदीर अज़ा की शहादत की शब की मजलिस है। वो इमाम बाक़िर जिन्होंने अपनी कमसनी में ऐसे मसाइब देखे जैसे मसाइब किसी भी इमाम ने अपनी कमसनी में नहीं देखे। इमाम बाक़िर ने ये देखा कि जब शाम गरीबा आई है, खैमों को आग लगा दी गई, सारा माल और असबाब लूट लिया गया, जनाब ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई, बीवियों के सर से चादर छीन ली गई। खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह सकीना, आपकी फूफी सकीना के रुखसार पर तमाचे पड़े, आपकी पुष्प पर ताजियाने पड़े। अज़ादारों, जब शाम गरीबा आई है, एक मलून कहता है कि जब तमाम असबाब और सामान लूट लिया गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था कि मैं बीवियों के पास कुछ नहीं बचा था कि मैं बीवियों से लूट सकूं। मैंने क्या देखा, हुसैन की 4 साला दुख्तर है और उसके कानों में गोशवारे हैं। जब भी कोई सिपाही सकीना के पास जाता है और कहता है सकीना ये गोशवारे हमको दे दो, तो सकीना हर सिपाही से कहती है ये गोशवारे तो मेरे बाबा ने मुझे पहनाए थे। हर सिपाही को सकीना पे रहम आया, लेकिन मुझे सकीना पे कोई रहम नहीं आया। मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा तुम्हारे गोशवारे दो। बच्ची ने फिर वही जुमला दोहराया, अरे मैंने क्या देखा कि
کہ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھا ہے۔ میں آگے بڑھا اور پھول سے رخسار پر تماچا مارا، اتنی زور سے تماچا مارا کہ سکینہ تڑپ گئی۔ دونوں ہاتھ، ننھے ننھے ہاتھ سکینہ نے اپنے رخساروں پر رکھے۔ میں آگے بڑھا اور سکینہ کے کانوں سے گوشواروں کو کھینچا، کانوں کی لبیں پھٹی، کانوں سے خون جاری ہوا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، امام باقر کو زہر دیا گیا۔ امام بہت مضطرب ہے، امام بہت بے چین ہے۔ امام نے اپنے بیٹے جعفر صادق کو بلا کر وصیتیں کرنا شروع کری۔ میں کہوں گی مولا، آپ نے امام جعفر صادق کو بلا کر وصیتیں کرنا شروع کری، اور ایک وصیت آپ نے یہ کری تھی کہ میرے کفن کا ایک حصہ وہ یمنی چادر ہو جس میں میں نماز جمعہ ادا کرتا تھا، میری قبر پر چراغ جلانا، میری قبر پر قرآن پڑھنا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی مولا، آپ نے تو اپنے بیٹے کو یہ وصیتیں کری، لیکن کربلا میں آ کے دیکھیے جب امام حسین آخری رخصتی کے لیے آپ کے بابا کے پاس آئے اور وصیتیں کری، ایک وصیت یہ کری، میرے شیعوں سے یہ کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے میری پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، مظلومیت امام باقر دیکھیے، آپ کو دفنایا تو گیا، لیکن کئی سال کے بعد آپ کی قبر مبارک کو مسمار کیا۔ نہ صرف آپ کی قبر کو مسمار کیا، بلکہ آپ کے نانا، آپ کی والد اور آپ کے بیٹے کی قبر کو بھی مسمار کیا۔ لیکن میں یہ کہوں گی مولا، آپ کی قبر کو مسمار کیا، لیکن آپ کا لاشا تو پامال نہیں ہوا تھا۔ ارے کربلا میں آ کے دیکھیے، جب شام غریبہ آئی ہے، شام غریبہ آئی، جناب فضہ، جناب زینب کی خدمت میں آئی، اے بی بی اپنے دل کو تھام لیجئے۔ ارے 10 جوان گھوڑ سواروں کا انتخاب کیا گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں میں نئی نالین لگائی گئی، اور 10 گھوڑ سوار کو حکم دیا گیا کہ حسین مظلوم کے لاشے کو پامال کر دو۔ اور جب لاش حسین پامال ہوئی، وہ بہن جو اپنے بھائی کی خوشبو سے واقف تھی، پامال لاش کے قریب آ کر کہا، انتے اخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ اور جب 11 محرم کو سکینہ پامال لاش سے لپٹی بیان کر رہی ہے، شمر آگے بڑھا، ایسے تازیانہ مارا کہ سکینہ کی چیخ کربلا کی فضاؤں میں گونجنے لگی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداروں، جب جناب زینب اونٹ پر سوار ہو گئی ہیں اور آپ کی نظر سید سجاد کے چہرے پر پڑی اور دیکھا کہ چوتھے امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، تغیر ہو گیا ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ عنقریب روح پرواز کر جائے گی، زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا اور سید سجاد کے قریب آئی۔ اے بیٹا، کیا سبب ہے کہ تمہارے چہرے کا رنگ تغیر ہو گیا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں، وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہے اور سامنے اس کے بابا کا پامال لاشا۔ سیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا، حاضران مجلس
اور بانی مجلس کی تمام دنیاوی رخروی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمیں حج اور زیارت سے، خاص طور سے کربلا اور شام کی زیارت سے مشرف فرما۔ اے پروردگارا، تجھے باخر العلوم کے علم کا واسطہ ہے، جو بھی بچے مختلف امتحانات میں بیٹھ رہے ہیں، پروردگارا انہیں مکمل کامیابی عنایت فرما۔ پروردگارا، باخر العلوم کے صدقے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو کالج میں ایڈمیشن لینے والے ہیں، پروردگارا ان کو جو ان کے لیے بہتر ہو اور جو وہ پسند کرتے ہو اس کالج میں باخر العلوم کے صدقے میں ان کے ایڈمیشن کو تو دلوا دے پروردگارا۔ اے پروردگارا، تجھے باخر العلوم کے علم کا واسطہ ہے کہ ہمیں بھی دینی علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں جن کے ذرائع، رزق کے ذرائع تنگ ہو گئے ہیں، ان کے رزق کے ذرائع کو تو کشادہ فرما۔ جو مائیں جن کی گود خالی ہے انہیں اولاد کی نعمت عنایت فرما۔ جو بچے شکم مادر میں پرورش پا رہے ہیں انہیں تو صحیح و سالم اس دنیا میں متولد فرما۔ پروردگارا، ہمارے مردوں کو امام کے ناصروں میں شمار فرما اور ہم عورتوں کو امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ پروردگارا، زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے، چوتھے امام کی زخمی گردن کا واسطہ ہے، سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ ہے، جتنے بھی شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی بیمار ہو، گھروں میں ہو، آئی سی یو میں، اسپتالوں میں ہو، انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اے پروردگارا، تمام مسلمانوں کی اور شیعان حیدر کرار کی جان کی، مال کی، عزت کی اور آبرو کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو مٹانے کے لیے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کے صدقے ہماری نمازوں کو قبول فرما، ان کے صدقے ہمارے تمام غموں کو تو دور فرما۔ آپ سبھی سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگارہ، یہ سورہ فاتحہ کا ہدیہ ہم امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ پروردگارہ، اسے تو قبول فرما اور اس سے جو ثواب حاصل ہو، جتنے بھی حاضران مجلس کے مرحومین ہیں، بانی مجلس کے مرحومین ہیں اور کل مرحوم مومن اور مومنات کی ارواح کو پہنچے۔ پروردگارہ، ان سب کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو بخش، عالم برزخ کی سختیاں ان پر آسان فرما، ان کی قبر کو منور فرما۔ پروردگارہ، ہماری بھی آنے والی قبروں کی منزلوں کو ہمارے لیے آسان فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وقائدا وناصرا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصايب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.